اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بقی ہنا امران، سابقہ درس میں عرض ہوا کہ یہ جو دو امر یہاں شیخ اعظم نے جو بیان کیے ہیں، ان دو امروں کا تعلق صرف آخری مسئلے کے ساتھ نہیں ہے فضولی کے، جو کہ مسئلہ ثالثہ ہے، بلکہ عموم مسئلہ فضولی کے ساتھ مربوط ہے، چاہے وہ مسئلہ اولا ہو، ثانیہ ہو، ثالثہ ہو۔ اور ساتھ یہاں چونکہ سابقہ جو گفتگو ہوئی، ساری گفتگو عین شخصی، عین معین جو خارج میں، مثلا یہ کتاب، یہ چاول اور یہ حیوان فلان، یہ عین خارجی جو معین ہے، اس میں بحث تھی۔ ابھی اس کو مزید تعمیم دیتے ہوئے، بحث فضولی کو تعمیم دیتے ہوئے دین کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں مصنف اس بحث کے ذریعے سے۔ دین کہیں یا کلی فی الذمہ کہیں، یعنی جو خارج میں معین نہ ہو بلکہ ما فی الذمہ ہو، اس کو آپ یہاں مصنف نے تعبیر دین کہا ہے، یا کلی فی الذمہ بھی کہتے ہیں، یا الکلی الذمی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تعبیرات مختلف ہیں اور باقی حسن ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ الاول، امر اول یہ ہے کہ انہ لا فرق علی القول بصحت بیع الفضولی، تمام صحت بیع فضولی تمام صور میں، مسائل میں، مسئلہ اولا و ثانیہ و ثالثہ ہو، صحت بیع فضولی کی قول کی بنا پر کوئی فرق نہیں ہے کہ بین کون مال الغیر، جو مال غیر ہے، یعنی مال غیر سے کیا مراد یہاں پر، یعنی فضولی کا غیر جو کہ مالک اصلی مراد ہے، چونکہ اس عبارت میں 3 مرتبہ غیر استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے کون مال الغیر سے مراد یعنی فضولی کا غیر جو کہ مالک اصلی مراد ہے، وہ مال غیر یا عین ہے، عین خارجی و جزئی و مشخص فی الخارج، او دینن، یا خارج میں معین نہیں ہے بلکہ ما فی الذمہ کی صورت میں ہے، دین کی صورت میں ہے، دین فی ذمت الغیر، غیر کے ذمے میں۔ اس غیر سے پھر مراد جو ہے اس غیر سے مراد پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ غیر کے ذمے میں ہے، یعنی فضولی نے معاملہ کیا ہے، فروخت کیا ایک مال کو، یہ مال غیر کے ذمے میں ہے، یہاں پھر جو ہے مالک اصلی مراد نہیں ہے بلکہ مال کسی مالک کا ہے جو کسی اور شخص کے ذمے میں ہے، لہٰذا اس فی ذمت الغیر میں 2 صورتیں سامنے آ سکتی ہیں، یعنی اس غیر سے مراد یعنی دو صورتیں آپ یہاں بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ مثال یوں فرض کیجئے کہ جو ہے زید فضولی ہے، یعنی معاملہ کرنے والا ہے، مال جو کہ فرض کیجئے امر کا مال ہے، مال امر کا ہے، کتاب کی صورت میں، گندم کی صورت میں، کوئی اور جو بھی ہو، ایک مال ہے جو کہ فضولی زید نے اس مال کو فروخت کیا ہے جو امر کا مال تھا، اور کس کے ذمے میں تھا یہ مال، وہ مثلا مثال لیجئے جو ہے بکر کے ذمے میں مال تھا، یعنی بکر مطلوب تھا، مدیون تھا عمر کا، اور زید کیا ہے، فضولی ہے، اس نے فروخت کیا جو بکر کے ذمے میں عمر کا مال تھا۔ دوسرا الفاظ میں فضولی کے معاملہ کرنے سے پہلے فرض کیجئے، آپ مثال یوں بیان کیجئے کہ آپ مثلا جو ہے میرا مال ہے، اور آپ جو کہ محمد ہے، مثلا آپ محمد کے ذمے میں میرا مال ہے، 1 من گندم آپ کے پاس ہے میرا، تو زید فضولی میدان میں آ گیا، زید میدان میں آ کر جو ہے اس نے کیا کیا، وہ جو آپ کے ذمے میں میرا مال تھا اس کو فروخت کیا، آپ کے ذمے میں میرا مال تھا اس کو فروخت کیا، تو یہ پہلی صورت ہو سکتی ہے ذمت الغیر سے مراد۔ دوسری صورت یہ کہ جو ہے نہیں، خود بائع فضولی ہی مدیون ہو، مطلوب ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، مال میرا ہے، میرا مال ہے، اور زید فضولی کے ذمے میں ہے، یعنی وہ خود مطلوب ہے، اس کے ذمے میں ہے، 1 من گندم فرض کیجئے،
اور اس کو آگے کسی کے لیے فروخت کر رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے ذمت الغیر میں یہ غیر یا کوئی تیسرا شخص ہوگا جو فضولی اور مالک اصلی کے علاوہ مالک اصلی کے لیے اس کے ذمے میں مال ہے، یا خود فضولی ہوگا، اس کے ذمے میں ہی کوئی مال ہوگا میرا، اور وہ مجھ سے پوچھے بغیر نہ وکیل نہ ولی وہ خود فروخت کر رہا ہے جو اس کے ذمے میں میرا مال ہے۔ تو یہ یہاں دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ فَإِذَنْ فی ذمت الغیر میں اس غیر سے مراد یا مالک اصلی اور بائع فضولی کا غیر تیسرا کوئی شخص جس کے ذمے میں مالک اصلی کا مال موجود ہے، یا جو ہے خود فضولی کے ذمے میں کوئی مال تھا مالک اصلی کا جو وہ خود فروخت کر رہا ہے پوچھے بغیر، تو یہ بھی فضولی ہے۔ یہ دو صورتیں یہاں بن سکتی ہیں۔ ومن ہو، اور اسی فضولی کی ایک اور صورت سامنے آ سکتی ہے، وہ کیا؟ جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمت الغیر، عوض کو قرار دینا، چاہے یہ عوض ثمن کی صورت میں ہو یا مثمن کی صورت میں ہو، چونکہ ایک دفعہ میں خریدتا ہوں اور ایک دفعہ بیچتا ہوں۔ جب خریدتا ہوں تو ثمن کسی کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں، جب جو ہے بیچتا ہوں تو مثلا مثمن کسی اور کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں، تو فی ذمت الغیر۔ ہاں، تو اب یہاں جو غیر ہے، یہ غیر ذمت الغیر میں پھر جو ہے یا جو ہے اگر میں خریدوں تو پھر جو ہے ذمہ اگر خریدوں میں تو ثمن جو ہے کسی کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں، وہ غیر مراد ہو سکتا ہے۔ اور یا اگر بیچوں تو مثلا جو ہے مثمن کسی کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں، تو خلاصہ کلام یہ جو غیر ہے یا مشتری ہوگا یا بائع ہوگا، یعنی مشتری ہوگا یا بائع ہوگا جس کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں۔ میں تو فضولی ہوں، میں خرید رہا ہوں، تو میں خرید رہا ہوں یا بیچ رہا ہوں۔ خریدنے کی صورت میں مثلا کتاب خریدتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جو ہے 5000 دینار وہ ادا کرے گا، تو گویا حقیقت میں وہ کیا ہے، گویا وہ مشتری ہے، وہ اس کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں۔ اگر میں بیچ رہا ہوں کتاب کو، بیچ کے جو ہے پیسے لے رہا ہوں، تو پھر جو ہے کتاب میں کہتا ہوں پیسے دے دو، باقی کتاب وہ دے دے گا، کتاب جو کہ مثمن ہے مبیع ہے اس کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں، تو وہ بائع ہوگا، تو بائع کے ذمے میں مثمن ہوگا۔ تو لہٰذا ومنہ سے گویا ایک تیسری صورت سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ ثمن یا مثمن کا ذمہ کسی اور شخص کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں۔ بائع فضولی کیا کرتا ہے؟ ثمن یا مثمن کو کسی اور شخص کے ذمے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ تیسری صورت ہے۔ لیکن اس تیسری صورت کا سابقہ دو صورتوں سے کیا فرق ہے؟ وہ فرق اس طرح سے ہے کہ تیسری صورت میں گویا ذمہ معاملہ فضولی سے پہلے کسی کا ذمہ مشغول نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی مطلوب ہو، مدیون ہو، کسی کے ذمے میں کوئی مال ہو پھر کوئی معاملہ انجام پا رہا ہو، نہیں، بلکہ ابھی مثلا میں یہ کتاب خرید رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ 5000 دینار فلان دے گا، یعنی وہ فلان شخص کا ذمے میں کوئی مال نہیں تھا، ابھی میں نے خریدی اور 5000 کا ذمہ اس کے ذمے میں ڈال دیا۔ یا میں کوئی کتاب کہہ رہا ہوں کہ اب بھائی آپ کو میں کتاب مکاسب اور کفایہ بیچ رہا ہوں اور آپ مجھے 10,000 دینار دے دے، اور کہتا ہوں کہ جو ہے یہ کتاب کتاب مکاسب اور کفایہ فلان شخص آپ کو دے گا، تو مبیع کا ذمہ کسی کے سر پہ ڈال دیتا ہوں، یعنی پہلے ذمہ مشغول نہیں تھا، ابھی ذمہ مشغول ہوتا ہے، تو یہ تیسری صورت ہے۔ لہٰذا اور فی ذمت الغیر سے مراد عرض ہوا کہ اس غیر سے مراد اگر میں خرید رہا ہوں تو پھر پیسے کا ذمہ مشتری کے ذمے میں ہوگا، غیر سے مراد پھر مشتری ہوگا جو کہ اصل میں جس کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں۔ یا اگر میں مثمن بھلے بیچ رہا ہوں اور مثمن کسی کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں تو وہ بائع ہوگا۔ لہٰذا اس غیر سے مراد یا مشتری ہو سکتا ہے یا بائع ہو سکتا ہے، جو کہ جس کے ذمے میں ڈال رہا ہوں، میں فضولی جس کے ذمے میں ڈال رہا ہوں وہ ذمہ اٹھانے والا یا بائع ہوگا یا مشتری ہوگا۔ تو لہٰذا یہ 3 صورتیں سامنے آ سکتی ہیں، یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
خوب تو وضاحت کی خاطر مثلا جعل العوض ثمنن کے لیے آپ یوں مثال دے دیں، اگرچہ میں نے مثال دی ہے، اشتریت هذا الثوب، میں خرید رہا ہوں یہ کپڑا، بمئت درہم، دیکھیں 100 درہم، لیکن یہ 100 درہم کون ادا کرے گا بھائی؟ فی ذمت فلان، فی ذمت زید کے ذمے میں. تو یہاں میں نے ثمن کو جو کہ عوض ہے اس کو ذمت الغیر جو کہ فلان شخص جو کہ زید اس کے ذمے میں ڈال دیں. مسمن کے لیے مثلا آپ مسمن کو کسی کے ذمے میں ڈال دیتے ہیں تو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے بعت هذا الثوب، اس ثوب کو میں بیچ رہا ہوں، بلکہ هذا الثوب نہ کہے، پھر یہ فی الذمہ نہیں ہوگا، جو ہے یہ معین ہوگا. بعت ثوبا فی ذمت الغیر، مثلا فی ذمت فلان، میں ایک کپڑا بیچ رہا ہوں، وہ کپڑا فلان شخص کے ذمے میں، وہ دے دے گا بھائی، میں تو بیچ رہا ہوں اور لیکن وہ دے گا، تو مجھے 10,000 دینار دے دو. تو یہ پھر جو ہے بائع ذمہ دار ہوگا، ذمت الغیر، بائع وہ اگر اجازت دے دے تو معاملہ چل جائے گا. خوب اب آ جائیں اس میں حکم جو بیان ہوگا نا ابھی، کیونکہ جس کا ذمہ مشغول ہو گیا ہے، یہاں پھر جو ہے مسئلہ حکم کی بات آئے گی. بھائی کیسے پہچانے کہ جو ہے تشخیص دینا یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہے وہ جس کے ذمے میں ہے وہ کون ہے، اس کا تشخیص دینا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ ثم ان تشخیص ما فی الذمہ الذي يعقد عليه الفضولي اما باضافة الذمة الى الغير. خوب اب تشخیص دینا ما فی الذمہ، ما فی الذمہ کو تشخیص دینے کے لیے کہ الذی یعقد علیہ الفضولی، وہ ما فی الذمہ کی جس کے اوپر جو ہے فضولی عقد کر رہا ہے کہ فلان کے ذمے میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تشخیص دینے کے لیے اما باضافت الذمہ الی الغیر، یا غیر کو اس ذمے کو اس غیر کی طرف اضافہ کیا جائے گا. مثلا یوں کہا جائے گا کہ بعت کرا من طعام فی ذمت فلان بکذا. بھلے یہاں اب جو ہے مثال دیکھیے، بعت کرا من طعام، طعام میں سے ایک کر کو میں نے فروخت کیا، لیکن میں نہیں دوں گا یہ کر، بلکہ کسی اور کے ذمے میں ڈال دیتا ہوں. فی ذمت فلان، فلان شخص کے ذمے میں ہوگا یہ جو میں فروخت کر رہا ہوں، وہ دے دے گا آپ لوگوں کو بکذا، اتنی قیمت میں. تو اب آ جائیں فی ذمت فلان، فلان، اب یہاں پر ما فی الذمہ جو کر من الطعام ہے اس کا اضافہ کس کی طرف کیا؟ فلان، فی ذمت فلان کہہ کر وہاں شخص کا نام رکھیں. یہ یہاں پر کیا چیز، ثمن کو میں نے غیر کے ذمے میں ڈال دیا یا مسمن کو؟ طبعاً چونکہ فروخت کا معاملہ ہے، خریدنے کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا فروخت جب بھی ہوگا وہاں پر مسمن کسی کے ذمے میں ہوگا. اسی لیے بعت کرن، میں نے بیچا، اوپر میں نے کتاب کی مثال دی تھی، میں نے بیچا ایک کر طعام کو جو کہ فلان کے ذمے میں ہوگا، یہاں پر میں نے مسمن یعنی مبیع کسی اور کے ذمے میں ڈال دیا. او بعت هذا بکذا، او بعت هذا بکذا، یا میں نے اس کو فروخت کیا بکذا، بھلے اتنے درہم میں، مثلا اتنی قیمت میں، فی ذمت فلان، لیکن یہ قیمت فلان کی ذمے میں ہوگی یا فلان کے ذمے میں ہوگی. بھلے یعنی میں فروخت کر رہا ہوں اور جو ہے وہ قیمت فلان ادا کرے گا، قیمت فلان ادا کرے گا، اور یہاں قیمت کا ذمہ دار کسی اور کو میں جو ہے قرار دیتا ہوں، قیمت کا ذمہ دار، قیمت کا ذمہ کسی اور کے گلے میں ڈال دیتا ہوں. تو یہاں بعت هذا یہ معین چیز ہے، یعنی مسمن فی الذمہ نہیں ہے بلکہ مسمن معین ہے، لیکن بکذا اتنی قیمت میں فی ذمت فلان، یہاں دیکھیں فی ذمت فلان، وہ قیمت کسی کے ذمے میں ہوگی. اوپر اس میں کر طعام کسی کے ذمے میں، ابھی یہاں جو ہے خود مبیع نہیں بلکہ اس کی قیمت کسی کے ذمے میں.
اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح سے اضافہ کے ہو کسی کی طرف تو مسئلہ واضح ہے، وہ حکم ہو اس طرح سے اگر تشخیص ہو ما فی الذمہ کا، تو انہ لو اجاز فلان، وہ جس کی طرف فلان کی طرف ہم نے نسبت دی ہے اگر وہ اجازت دے دے تو یقع العقد لہ، عقد اسی کے لیے واقع ہوگی۔ میں نے فلان کے ذمے میں ڈال دیا ہے، وہ کتاب دے گا، وہ پیسے دے گا، تو پھر وہ اگر اجازت دے دے مان جائے تو ٹھیک ہے بھائی۔ وہ ان رد بطل رأسن، سرے سے ہی باطل ہوگا اگر جو ہے وہ رد کرے۔ مثلا میں نے کہا یہ میں کتاب بے اور مکاسب فروخت کر رہا ہوں 10,000 دینار میں، اور وہ کتاب مکاسب اور فروخت کو بلے کتاب مکاسب اور کفایہ کون دے گا؟ زید آپ لوگوں کو دے گا۔ تو اگر زید قبول کرے تو ٹھیک، ہو رہے جو ہے پیسے اس کے ہوں گے، بھلے معاملہ صحیح ہوگا اور اسی مالک اصلی کے لیے۔ اگر میں یوں کہوں کہ بھئی میں کتاب مکاسب کو فروخت کر رہا ہوں، یہ جو کتاب پڑی ہوئی ہے فلان شخص کے ذمے میں اس کی قیمت ہوگی، تو اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے بھئی، کتاب اس کے پاس جائے گی، پیسے ادھر آئیں گے۔ یہ پہلی صورت تشخیص دینے کی۔ دوسری اوپر اس میں یعنی ظاہری طور پر باقاعدہ ہم اضافہ کرتے ہیں کلام میں ہی، لفظ میں ہی غیر کی طرف، لیکن دوسرے مرحلے میں ظاہراً کوئی اضافہ میں نہیں ہے، بلکہ قصد ہے۔ میں نے قصداً کہ مثلا میں یہ کتاب فروخت کر رہا ہوں، لیکن میں نے لفظ میں نہیں کہا کہ فی ذمۃ فلان، بلکہ قصداً کہا کہ فلان کے ذمے میں کتاب ہوگی۔ وَإِمَّا بِقَصْدِهِ، فضولی کیا قصد کرتا ہے؟ العقد لہ، اس غیر کے لیے۔ فَإِنَّهُ إِذَا قَصَدَهُ فِي الْعَقْدِ، اگر یہ فضولی قصد کرے اس غیر کو عقد میں، تَعَيَّنَ كَوْنُهُ صاحب الذمہ، پھر وہ وہی غیر ہی صاحب ذمہ معین ہوگا۔ بقصد بھی کافی ہے غیر کو معین کرنے کے لیے، صاحب ذمہ ہونے کے لیے۔ اگر وہ قبول کرے مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو معاملہ باطل ہوگا۔ کیوں وہی معین ہوگا؟ صاحب ذمہ کیوں قرار پائے گا وہی غیر؟ لما عرفت من استحالة دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنہ الاخر، یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہوگا اگر وہ غیر کا ذمہ مشغول نہ ہو تو۔ بھلے وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں نے کتاب کی ذمہ کسی اور کے اس میں ڈال دی ہے، ادھر سے میں کہتا ہوں کہ بھئی فلان کا ذمہ ہے کہ وہ کتاب ادا کرے گا، مجھے 10,000 دینار دے دو، میں اس کی کتاب فروخت کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ جس کا قصد کیا ہے وہ معین نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، جو کہ وہ کیا ہے؟ لما عرفت من استحالة دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنہ الاخر، محال ہے کہ عوضین میں سے ایک داخل ہو فی ملکی، اس شخص کے ملک میں، کہ غیر من، اس شخص کے غیر کی ملکیت میں، کہ خرج عنہ الاخر، جس کی ملکیت سے دوسرا عوض خارج ہوا ہے، الاخر یعنی العوض الاخر۔ بلے لہذا بلے اگر وہ غیر جس کا میں نے قصد کیا ہے وہ معین نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بلے میری ملکیت سے مبیع خارج ہوگا، اور اس کی قیمت اس شخص کے ذمے میں، جس کے ذمے میں نے ڈال دیا تھا، اس کے پاس قیمت جائے گی۔ تو یہ خلاف معاوضہ حقیقی ہے۔ لہٰذا معاوضہ حقیقی متحقق ہونے کے لیے بس یہ قصد جس کا کیا ہے وہی معین ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ إِذَا قَصَدَهُ فِي الْعَقْدِ تَعَيَّنَ كَوْنُهُ صَاحِبَ الذِّمَّةِ، وہی صاحب ذمہ ہی ہوگا جس کا اس نے قصد کیا ہے۔ خوب، تاکہ معاوضہ حقیقی متحقق ہو، اگر وہ معین نہ ہو تو پھر معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تعیین خارج میں ہے، ایک دفعہ تعیین قصد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ فَكَمَا أَنَّ تَعْيِينَ الْعِوَضِ فِي الْخَارِجِ، خارج میں جس طریقے سے عوض معین ہو تو یغنی، یہ بے نیاز کرتا ہے، عن قصد من وقع له العقد، جس کے لیے عقد واقع ہوئی ہے اس کے قصد کرنے سے یہ تعیین خارجی ہمیں بے نیاز کرتی ہے۔ فَكَذَا، اسی طرح سے قصد من وقع له العقد، قصد کرنا کہ اس شخص کا کہ جس کے لیے عقد واقع ہو رہی ہے، یہ قصد یغنی عن تعیین ثمن الکلی بإضافت ثمن الکلی الى ذمت شخص خاص۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے خارج میں عین معین ہو، عین خارجی معین و مشخص ہو، وہاں پھر ہم محتاج نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہے بھئی بلے
قصد کریں کس کا؟ کہ جس کے لیے میں معاملہ انجام دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے ہی جس کے لیے عقد واقع ہو رہی ہے اس کے لیے اگر ہم قصد کریں دل میں تو پھر یہ قصد بے نیاز کرتا ہے کس چیز سے؟ ثمن کلی، اس من قصد لہ العقد کی طرف اضافہ کرنے سے ظاہراً اس چیز سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بس آپ نے قصد کیا ہے تو پھر جو ہے لفظ میں بھی کہے کہ ذمت فلان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وحینئذ، جب ایسا ہے، یعنی کیا ہے کہ تعیین عوض فی الخارج مستغنی کرتا ہے من وقع لہ العقد کو قصد کرنے سے۔ اسی طرح سے ہی جو ہے قصد کرنا، من وقع لہ العقد کو قصد کرنا بے نیاز کرتا ہے کہ جو ہے ثمن کلی کو آپ اس کی طرف اضافہ کریں۔ ایسی صورت میں فَإِنْ أَجَازَ مَنْ قُصِدَ مَالِكِيَّتُهُ، جس کی مالکیت کا قصد کیا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو وقع العقد، عقد واقع ہوگی۔ وَإِنْ رَدَّ، اگر رد کریں وہ تو فَمُقْتَضَى الْقَاعِدَہ کیا ہے؟ بطلان العقد واقعاً، سرے سے ہی، بنیاد سے ہی عقد باطل ہوگی۔ کیوں؟ لأن مقتضى رد العقد، عقد کو رد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بقاء كل عوض على ملک صاحبہ، ہر عوض اپنے صاحب کی ملکیت میں برقرار رہے۔ کیوں؟ یعنی کیا مطلب؟ جس کا قصد کیا ہے اس کے پاس اس کا عوض رہے گا، اور جو اصیل ہے مشتری یا بائع کی صورت میں جو اصیل ہے اس کے پاس اس کا عوض رہے گا۔ اذ، یہ علت اسی بقا کے لیے، بقا کل عوض علی ملک صاحبہ، یہ قاعدے کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اذ المال مردد فی باب الفضولی، باب فضولی میں جب بھی معاملہ فضولی انجام دیتا ہے تو مال مردد ہوتا ہے، دائر مدار ہوتا ہے کس کس کے درمیان؟ بین مالک الاصلی، مالک اصلی، ومن وقع لہ العقد، اور جس کے لیے عقد واقع ہوئی ہے اس کے درمیان۔ مردد کا مطلب کیا ہے؟ اگر مالک اجازت نہ دے دے تو مالک اصلی کے پاس رہے گا، بین مالک الاصلی۔ ومن وقع لہ العقد، اگر مالک اجازت دے دے، عقد مؤثر ہو جائے، یعنی عقد مؤثر یعنی کیا مطلب؟ مالک اجازت دے دے تو پھر جو ہے من وقع لہ العقد کے پاس مال جائے گا۔ فضولی کا درمیان میں کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا مالک اصلی رد کرنے کی صورت میں عوض مالک اصلی کے پاس رہے گا، اور دوسرا عوض وہ اس دوسرے مالک اصلی کے پاس رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے فلاں معنی، یہ معنی نہیں ہے کہ لخروجہ، وہ مال اور جو عوض ہے وہ خارج ہو جائے ملک مالک ہی، بلے مالک کی ملکیت سے خارج ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ مالک کی ملکیت سے مال خارج ہو جائے، وہ ترددہ بین الفضولی، اور مال مردد ہو جائے فضولی کے درمیان، ومن وقع لہ العقد، اور جس کے لیے عقد واقع اس کے درمیان مردد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی اجازت میں اتنی قوت نہیں ہے کہ مال ملکیت مالک اصلی سے خارج ہو جائے اور وہ مردد ہو جائے فضولی اور من وقع لہ العقد کے درمیان، ایسا نہیں ہے۔ اذ لو صح وقوعہ للفضولی، اس لیے کہ اگر فضولی کے لیے واقع ہونا صحیح ہوتا تو پھر لم یحتج الی اجازت، اجازت کی طرف ہم محتاج نہیں ہوتے، وہ وقع لہ، اور اس فضولی کے لیے عقد واقع ہوتی، خالص بس وہ وقع العقد لہ، اس فضولی کے لیے عقد واقع ہوتی۔ تو لہٰذا جو رد کی صورت میں جو مال مردد ہوتا ہے وہ مالک اصلی اور من وقع لہ العقد کے درمیان ہے، فضولی کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ فضولی کے لیے ایسا نہیں کہ فضولی کے پاس آ جائے یہ مال مردد ہو کے، الا، مگر یہاں سے ایک چیز کو استثناء کرتے ہیں، وہ استثناء اس طرح سے ہے کہ فضولی کے لیے ہم نے کیا کہا؟ واقع نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت میں فضولی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ ان الطرف الآخر لو لم يصدقه على هذا القصد، طرف آخر جو کہ طرف اصیل ہے، اس نے کیا کہا؟ بھائی میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ فضولی ہو، یا آپ نے دل میں یہ قصد کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ جو قصد کیا تھا فضولی نے کیا کہا تھا کہ میں غیر کا قصد کیا ہے، کیونکہ ظاہراً لفظ میں اضافہ نہیں کیا، غیر کا قصد کیا ہے، غیر کے لیے معاملے کو انجام دیا ہے، لیکن طرف آخر نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ان الطرف الاخر سے مراد طرف اصیل، جو اس فضولی سے خرید رہا ہے یا اس فضولی کے لیے بیچ رہا ہے، جو بھی ہو، لو لم يصدقه على هذا القصد، اس فضولی کی تصدیق نہ کریں، وحلف، اور باقاعدہ یہ طرف آخر قسم اٹھائے، على نفی العلم، نفی علم پر قسم اٹھائے، یعنی
مجھے علم نہیں ہے آپ کے فضولی ہونے کے بارے میں، یا آپ نے غیر کا قصد کیا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ نفی علم کے قصد اور ہیں، اصل بلے قصد کی نفی اور ہے، کیونکہ قصد کے بارے میں عالم تو نہیں ہوں، بلے آپ نے دل میں قصد کیا ہوگا لیکن میں عالم نہیں ہوں، یہ اور چیز ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی حلف علی نفی العلم۔ تو ایسی صورت میں حکم لہو، اس اصیل کے حق میں حکم دیا جائے گا، علی الفضولی، فضولی کے اوپر، یعنی فضولی ذمہ دار ہوگا، فضولی صاحب ذمہ ہو جائے گا، فضولی ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ کیوں؟ لوقوع العقد لہو ظاہراً، ظاہراً چونکہ قسم کی وجہ سے پھر فضولی کے لیے ہی عقد، یہ عقد فضولی کے لیے ہوگی، چونکہ لفظ میں ظاہراً نسبت نہیں دی ہے، اور پھر ادھر سے طرف اصل نے قسم بھی اٹھائی ہے، تو پھر ظاہراً ذمہ دار یہ فضولی ہوگا، کما ان المحقق و فقر الاسلام والمحقق الکرکی والسیوری والشہید الثانی، یہ سب فقہا کہتے ہیں کہ علی الظاہر، علی الظاہر یعنی ظاہراً سے مراد حسب الظاہر یہ فضولی ذمہ دار ہوگا اور فضولی ادا کرے گا۔ لیکن بعض کلمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے علی الظاہر نہیں بلکہ واقعاً ہی فضولی ذمہ دار ہوگا، اس طرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وقد يظهر من اطلاق بعض الكلمات كالقواعد والفلان وفلان وقوع العقد له واقعا، بلے یعنی واقع میں بھی اس فضولی کے لیے عقد واقع ہوگی، مطلب یہ کہ فضولی ذمہ دار ہوگا۔ وقد نسب ذلك الى جماعة في بعض فروع المضاربة، بعض فروعات مضاربہ میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے فضولی ہی ذمہ دار ہوگا، فضولی کے لیے عقد واقع ہوگی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہے باب مضاربہ میں اگر عامل مثلا عامل کو بلے صاحب مال نے پیسے دیے ہیں اور اس نے جا کر اس عامل نے کیا کیا، ایک غلام کو خریدا، اور یہ غلام صاحب مال کا باپ والدین میں سے ایک تھا، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے والدین اگر غلام ہو اور جو ہے ان کو خریدے تو خریدنے کے ساتھ ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس عامل نے جا کے ایسا غلام جو کہ صاحب مال کا باپ تھا اس کو خرید لیا بغیر کسی اجازت کے۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ یعنی اصطلاحاً کہتے ہیں کہ من ینعقد علیہ، من ینعقد علیہ، اس کو خریدا جو اس صاحب مال پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر فقہا نے کیا کہا ہے، بغیر اجازت کے اس طرح سے معاملہ کریں، تو علماء نے کہا ہے کہ جو ہے یقع المعاملہ للعامل، عامل کے لیے معاملہ واقع ہوتا ہے، کہا ہے۔ تو یہاں کوئی ظاہراً کی قید نہیں لگائی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی واقعاً ذمہ دار عامل ہی ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔